ہے. اسی وجہ سے ہم نے ایک کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کا شروع کیا ہے. ہم نے ایک ریسکیو وارڈن پروگرام شروع کیا ہے جس میں انشاءاللہ اس سال ہم 1 لاکھ والنٹیئرز جو ہیں وہ انرول کر رہے ہیں تاکہ بڑی ناکانی. یہی بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اس وقت مثال کے طور پہ کہیں سیلاب ہے، جیسے یہ ایئر کریش ہوا ہے، تو اگر آپ اپنی ٹیم کے لوگ وہاں پہ بھجواتے ہیں، کیونکہ وہاں تو آپ کو کسی نے کال نہیں کی، obviously ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہوا ہے، اپنی ٹیم وہاں بھیجی. تمام 35 ضلعوں میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، والنٹیئرز کے ساتھ، ایون سول ڈیفنس کے اگر کوئی لوگ والنٹیئرز تھے، ہم نے اور والنٹیئرز بھی نہیں ہے کیونکہ اس لوکل آبادی کے جو لوگ ہیں وہ جنرلی دے آر ویری گڈ سوئمرز. تو ہم نے ان کو ساتھ بنایا اور جتنا علاقے کو وہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. ان کو اپنے بورڈ دے دی ہم نے، ان کو باقی چیزیں جو ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارے کچھ علاقوں میں ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر لیول پہ ہمارے پاس بورڈز تھیں، اسی طرح دوسری بورڈز. لیکن جب بہت بڑا نوعیت ہو جاتی ہے، ایون اگر یورپ میں دیکھیے وہاں کچھ اور، تو سم ٹائمز آپ کو آرمی کو بیک اپ میں بلوانا پڑتا ہے بیکاز جتنی آرمی کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. اینڈ اس وجہ سے ہمیں مل کر کام کرنا پڑتا ہے جب اتنی بڑی ناکامی. تو آپ کا کیا یہ کوئی پروسیس ہے کہ یہ ایک بیچ آپ نے ٹرین کیا اور اس کو تو آپ نے فیلڈ میں بھیج دیا، پیچھے دوسرا بیچ تیار ہو رہا ہے، اس طرح سے کوئی سسٹم ہے؟ جی ایگزیکٹلی. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1، جو بھی بندہ ہے وہ فزیکلی خود فٹ ہونا چاہیے اور اس کا ایک بیئر منیمم ایجوکیشن لیول ہونا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے اور ان ایکٹیویٹیز کو بہتر کر سکے. اس کے باوجود ہم کمیونٹی کو بھی ٹرین کرتے ہیں کہ بیسک چیزیں وہ بھی کر لیں، لیکن جو ہمارا بندہ ہے وہ ایک بہتر لیول کے اوپر اس کا ہونا ضروری ہے. سو اس کی ایجوکیشن کو ہم بہتر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. صحیح. تو یہ تو ہمارا ہو گیا ٹریننگ کا نظام، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کمیونٹی سے بھی لوگ لے کے تاکہ وہ اپنی بچوں نے، ہمارا اسکول سیفٹی پروگرام ہے، میں آپ کو بتاؤں کئی بچوں نے کال کر کے اپنے ماں باپ کی زندگی بچائی ہے. ہم نے جب ان کو اتنا ایجوکیٹ اور ٹرین کر دیا ہوا تھا کہ وہ بچوں نے جس وقت دیکھا ماں باپ بے ہوش پڑے ہیں گیس کی وجہ سے، تو دے امیڈیٹلی کالڈ اس، اور جس وقت وہ کال ہو گئی تو انہوں نے، ہم لوگ بر وقت پہنچ گئے اور ان کی ہم نے ماں باپ کی زندگی بچا لی. اسی طرح کی کئی اور مشکلوں میں بچوں نے ہمیں کال کر کے وی آر رننگ بیسیکلی جو ہمارا کمیونٹی سیفٹی پروگرام جو ہم نے نیا شروع کیا ہے، جس میں ہمیں ایمرجنسیز کو ہونے سے ہی روکیں. اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اسکول سیفٹی پروگرام، جس میں ہم اسکولوں کالجوں میں بچوں کو ایمرجنسیز سے نبردآزما ہونے کے لیے سکھا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایمرجنسیز کو ہونے سے آپ روک سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو تیار کر رہے ہیں. کہ مثلا دیکھیے میری بڑی چھوٹی سی اب ریکویسٹ ہے، اب جس طرح بارش ہے اور آج کل فلڈ کا موسم چل رہا ہے، جہاں پہ پانی کھڑا ہے اور وہاں پہ کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہے، اب جو بندہ وہاں سے گزرے گا وہ تو بیچارہ اندر گر گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کتنے سارے حادثات ہر سال اسی وجہ سے ہوتے ہیں. And most of the deaths would take place like this. اس لیے اگر وہاں کے لوگ سب مل کے 50 روپے ڈال کے اگر اس گٹر کا ڈھکن رکھ لیں گے اور کل کو انشور کریں گے وہاں سے کوئی چوری نہ کرے، تو شاید انہی کا کوئی جاننے والا، کوئی بھائی، کوئی ایسا لوگ زخمی نہ ہو. کیا چاہتا ہے 11 22 آنے والے وقت میں؟ اس کے مائنڈ میں کیا ہے کہ کون سے ایسی سائڈز ہیں جن کو کہ انوالو کرنا ہے، یا اس کو مزید کس طرح سے بہتر بنانا ہے؟ آئی تھنک ہمارا جو سب سے بڑا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو اس کا ایک بنیادی حق مل جائے اور ایمرجنسی میں اس کو بر وقت مدد مل سکے. تو اس کے لیے جو بھی ہمیں وسائل گریجولی ہم نے چھوٹے لیول سے شروع کیا، وہاں پہ اگر اور وسائل کی ضرورت ہے ان کو ہم گریجولی ایکسپینڈ کر رہے ہیں نمبر آف ایمرجنسیز کے مطابق. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج 6 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد، جن میں سے کوئی 2.5 لاکھ روڈ ٹریفک حادثات ہیں، 18,000 فائر کی کالز ہیں، اسی طرح بہت ساری ایسی ایمرجنسیز ہیں.